وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مدثر آیت نمبر 53 سے 56. آج کا موضوع، کیا ہم حق کو عملاً قبول کرنے سے انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے براہ راست کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دے دیے جائیں. كلا بل لا يخافون الآخرة. ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں. سامعین کرام، سورہ مدثر آیت نمبر 54. کلا انہو تذکرہ، ہرگز نہیں بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، بس جس کا جی چاہے وہ نصیحت قبول کر لے. سامعین کرام، گزشتہ سبق سے آج کا سبق پیوستہ ہے، اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کلا بل لا یخافون الآخرہ، ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے. یعنی یہ حق کو قبول اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو خوف آخرت نہیں ہے کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور میرے اعمال جو ہے یعنی ان کا اچھا یا برا نتیجہ میرے سامنے آئے گا. اس بات کا ان کو یقین نہیں ہے. جب یقین نہیں ہے تو اس کو خوف نہیں ہے آخرت کا. یعنی دیکھیں، امتحان کے لیے تیاری تو وہی شخص کرے گا جس کو یقین ہو کہ امتحان، ایک تو امتحان میں نے دینا ہے اور امتحان یقیناً ہوگا، سال کے آخر میں یقیناً میرا امتحان ہوگا. اور جو یعنی آپ کبھی ایسے اسکول کا تصور کر سکتے ہیں یا ایسی کلاس کا، یعنی ایک انسان نے میٹرک میں مثال کے طور پہ اس نے داخلہ لے لیا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی امتحان نہ ہو اور امتحان کے بغیر جو ہے وہ اگلے درجے میں پہنچا دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. امتحان دے کر آپ نیکسٹ درجے میں اس میں کامیابی حاصل کر کے آپ کو اگلے درجے میں ترقی دی جائے گی. یہ سامعین کرام جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کا یعنی ہمارے رہنا جو ہے یہاں یہ ایک امتحان کی طرح ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بجائے خود ایک امتحان ہے. انا جعلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، انا جعلنا ما علی الارض،
یہ اسی کی زینت ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ایسی بات ہے سامعین کرام کہ یعنی یہ ایک امتحان ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی عام طور پہ کہ یہ ایک امتحان ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہوگا اچھا یا برا۔ ہمیں نہ اچھے نتیجے کی پرواہ ہے نہ برے نتیجے۔ ہمارے چونکہ میں بھی اسی معاشرے کا رہنے والا ایک فرد ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس معاشرے کے افراد کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ کھچڑی اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا ہی کا فائدہ ہمارا اصل فائدہ ہے یا دنیا کا نقصان ہمارا اصل نقصان ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یعنی ہم ایسا خیال نہیں ہے ہمارا کہ واقعی اس زندگی کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ ہمارا بھی یعنی میں چیلنجنگ کے طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کا معاشرہ روز قیامت کو مانتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں مانتا، یہ مانتا ہے صرف دنیا کی کامیابی کو، دنیا ہی کی زندگی کو اس معاشرے نے، مسلم معاشرے نے اصل زندگی قرار دے دیا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ مجھے اور آپ کو ضرور سوچنا چاہیے۔ تو اچھا، آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، کلا انہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب دیکھیں نصیحت کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ میں کہتا ہوں نصیحت جو ہے، نصیحت ہے کیا چیز؟ دیکھیں آپ کو کوئی نصیحت کرے، یعنی بیٹے کو اگر باپ نصیحت کرتا ہے تو اس نصیحت میں اس کا اپنا بھلا ہوتا ہے۔ بیٹے کا جو بھی نصیحت کرتا ہے، باپ تجربہ کار ہوتا ہے، بیٹے کو نصیحت کرنی چاہیے، اولاد کو نصیحت کرنی چاہیے اور اچھی نصیحت کرنی چاہیے، لیکن اس نصیحت کو قبول نہ کرنے کا نقصان تو اولاد خود اٹھائے گی، یا قبول کرنے کا فائدہ اولاد کو خود پہنچے گا۔ تو دیکھیں یہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا ایک کلام موجود ہے جو جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس اسوہ رسول موجود ہیں، جس طرح رسول کا طریقہ ہم میں موجود ہے، تو اس کا رسول کے طریقے کو فالو کرنا یا اس کے مطابق زندگی گزارنا یا قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، اس کا آپ مجھے بتائیے فائدہ اور نقصان کس کو ہوگا؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تو بے نیاز ہیں، اس کا ٹوٹلی فائدہ یا نقصان صرف ہمیں ہوگا۔ نصیحت، یہ تو ایک نصیحت ہے، کلا انہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب نصیحت بھلے کے لیے کی جاتی ہے اور نصیحت بڑا شخص کرتا ہے عام طور پہ۔ اب اللہ تعالیٰ تو سارے بڑوں سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سارے بڑوں سے بڑا ہے اور وہ ہماری خیرخواہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیرخواہی کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمیں کہ بلند درجات ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی ملاقات اور اپنا قرب ہمیں عطا فرما دے، اپنا دیدار ہمیں عطا فرما دے، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے پھر نصیحت کی ہمیں ضرورت تھی۔ اب نصیحت دیکھیں، اس میں ایک تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ ہے کہ دنیا کی زندگی، ہماری زندگی کا آغاز وہ اختتام نہیں ہے بلکہ آغاز ہے۔ یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ کو ذرا عجیب سی لگیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ دنیا کی زندگی، اس کا اختتام ہماری حقیقی زندگی کا آغاز ہے۔ جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منازل سے پہلی منزل ہے، قبر جو ہے، اور ہم سب جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں زندگی ایک سفر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ
اے لوگو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی سزا یا جزا ملے گی. اب ہمیں خوف آنا چاہیے، یعنی ہمیں جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ہمیں رسول کی بات پر یقین ہو تب. ہمیں تو یقین نہیں ہے. آج میں اور آپ جس ہجوم میں رہ رہے ہیں اس ہجوم کو قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ میں نے جنت جانا ہے یا دوزخ جانا ہے، میرا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے. نہ جنت کی کوئی پرواہ ہے نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے، لیکن وہ بڑی خوفناک جگہ ہے سامنے کرام. قرآن اس بات پر شاہد ہے. انہا لظا، ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے دوزخ. بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ ہماری زندگی، ایک بات میں اور آپ کو کہہ دوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی اپنی مرضی سے گزار دی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بات میں کہہ دوں. یعنی ظاہری طور پہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ شروع کر دی، لیکن میرا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پہ نہیں ہے آج کل یقین. اور زندگی اس نصیحت کو میں اس سے اعراض کر لوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا نا کہ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہوا انہیں کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے نصیحت سے. اسی طرح سامعین کرام یہ میں آپ کو چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں کہ جس شخص نے بھی اپنی اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور ہم سب اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. دین تو ہماری خواہشات کی تابع ہے، ہم دین کے تابع نہیں ہیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس نے دین کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ لیا ہے، جب چاہے آئے. آپ دیکھیں یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ اب یعنی شوہر اور بیوی، میاں یعنی ایک لڑکا لڑکی جب میاں بیوی بنتے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے بیوی کو، کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، شریعت مجھے کیا کہتی ہے. نہ شوہر کو پرواہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے کیا حقوق ہیں مجھ پہ. نہیں، وہ عورت کو، مرد عام طور پہ عورت کو نچلے درجے میں رکھتے ہیں، یعنی کم تر سمجھتے ہیں. اس کو حیثیت یعنی عزت اس کی ایسے نہیں کرتے عام طور پہ. پھر یہ ہے کہ وہ دبا کر رکھتے ہیں، پھر اپنی وہ چاہتے ہیں کہ میری خواہشات یہ پوری کرتی رہے ہر جگہ، جو میں چاہوں وہ پکائے، جو جیسا میں چاہوں یہ پہنے. عام طور پہ آپ دیکھیں ایک دیندار گھرانے کی لڑکی جب جاتی ہے غیر دیندار، جو بظاہر دیندار ہے یا جو بظاہر غیر دیندار ہے، آپ دیکھیں وہ لڑکی جو ہے حجاب میں جاتی ہے لیکن شادی کے بعد اس کے سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے. بسا اوقات شوہر کہتا ہے کہ یار بس یہ آستینیں جو ہے تم کھلی رکھا کرو اور بال جو ہے تھوڑا سا کٹوا دو، اسے مردوں کی طرح کر لو اور ذرا سلم اور سمارٹ رہا کرو. میں نہیں چاہتا یہ پردے وردے معاذ اللہ اس طریقے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے نا، تو وہ لڑکی ہے بیچاری، وہ کر لیتی ہے. وہ تو خود دین کی الف بے سے واقف نہیں ہے، وہ تو گھرانہ ایسا تھا کہ بظاہر دیندار تھا لیکن اس میں کچھ جان تو نہیں تھی، یا لڑکی نے نہیں قبول کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ پکے مسلمان تھے لیکن لڑکی جو تھی ان کی روش کو نہیں، بظاہر اس نے پردہ تو کر لیا لیکن ان کی راستے پر تو نہیں چلی وہ لڑکی. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کا ایک نتیجہ نکلنا ہے. اگر آپ وہ نتیجے پر یقین نہیں رکھتے تو آپ کو نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو دوبارہ یہ بات کہتا ہوں. دیکھیں آج قرآن کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے اس میں یہی ہے کہ ہمیں قرآن کی قطعاً کوئی ضرورت اپنی زندگی میں نظر نہیں آتی. قرآن کی یعنی اپنی زندگی میں کوئی ضرورت نظر نہیں آتی، اور ہم جو ہے بغیر
مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ باطل مقاصد کو ہم نے باطل چیزوں کو اپنے مقاصد زندگی بنا لیا ہے۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص جو ہے دنیا کو مقصود حیات بنا کے زندگی گزار رہا ہے، اور آج کے مسلمان نے نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ ایک بہت پریشان کن جملہ ہے، بہت خطرناک جملہ ہے اگر ایسا ہے، یعنی مسلمان اور قرآن سے بے پرواہ ہو کے زندگی گزارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ اچھا، لیکن ہے ایسا۔ اب ایک انسان اگر قرآن سے منہ موڑ لے تو اسے دنیا اور آخرت کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا، من چاہی زندگی گزارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، یعنی من چاہی زندگی گزارے گا، تو اس کا نتیجہ اے مسلمانوں صرف یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن تم لوٹائے جاؤ گے شدید عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو رویہ تم نے اختیار کر لیا ہے۔ بہرحال میں نصیحت کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے سینوں میں جو امراض ہیں اس کے لیے شفا آ گئی ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، سورہ مزمل میں ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنی رب کے طرف راستہ اپنا لے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نصیحت کو قبول نہیں کرتے تو اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ قَوْمًا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان سے زبردستی میں نصیحت قبول کرواؤں، میں اپنے ایسے لوگوں کو پیدا کر لوں گا جو اس سے محبت رکھے اور وہ اس سے محبت رکھے۔ اور دوسری جگہ مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ تو یعنی ہماری سمجھ میں بات آتی ہے کہ رب العالمین جو ہے ہمارا محتاج نہیں ہے، کم از کم ہمارے بندگی کرنے کا، یا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بلکہ ایک آیت مجھے یاد آ گئی اللہ کی توفیق سے، تو میں آپ کو بتاؤں، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما یعبأ بکم ربی، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو، اللہ کو کیا پڑی ہے، فقد کذبتم، اب تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما، اب اس کے انجام سے تمہیں یعنی وہ کرنا ہوگا، یعنی اس کا وبال تم پر پڑے گا، اس کے نتائج کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک نصیحت ہے قرآن، تو اس کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ یعنی قرآن جو نصیحت ہمارے سامنے ہے، قرآن کی نصیحت کیا ہے؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، بس فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ یہ مختصر یعنی وہ ہے کہ تم بھئی دنیا سے توجہ ہٹا کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چل پڑو، اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ تو دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اگر
اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو پھر اللہ کے راستے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج کل جو ہم بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو مقصود حیات بنانا نہیں چاہتے۔ جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو راہ مستقیم کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم راہ مستقیم سے آج کل ہٹ گئے ہیں، وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہم اللہ کو چاہتے نہیں ہیں۔ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اور روز حشر جو ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے کیے کی سزا یا جزا عطا فرمائے گا، اس کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ اب جب یہ یقین ہمارا چلا گیا، یہ بڑی توجہ سے سنیں بات، اگر ہمارا یقین چلا گیا، جیسے کہ چلا گیا ہے یقین، اب یہ ہے کہ ہدایت، قرآن، سنت رسول، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت رہی نہیں ہے اب۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا انہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے۔ اس سے یعنی نصیحت سے فائدہ اٹھا لے۔ نصیحت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو خود چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے لیکن اللہ اگر چاہے۔ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى، اللہ تعالیٰ اس بات کے قابل ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہ اس کا اہل ہے کہ وہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ یعنی یہ تقوی اور مغفرت، تقوی کا مستحق بھی وہی ہے، وہ تقوی کے قابل ہے کہ اس کی شان کے مناسب اس سے سلوک کیا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور یہ اس کی شان کے مناسب ہے کہ جو شخص متقی ہے اس کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال سامعین کرام، ایک تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے سورہ مدثر جیسی اہم صورت کی یعنی اس کو بیان کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی، اور مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے طالب ہیں، مزید قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور سننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ مدثر کے جو آخری مضامین ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں غور کریں، اور غور کرنا بنتا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے کہ جو کوئی اس کو سوچے اور سمجھے۔ یا دوسری جگہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہے کہ اس میں انزلناہ الیک مبارک، بہت بابرکت ہے۔ اب ہم تو نہیں مانتے، قرآن کہتا ہے تم اس کو قبول کر لو، تمہاری زندگی برکتوں سے بھر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا یقین تو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر ہم نے قبول کر لیا اب خود یا اپنے بچوں کو، تو یہ ہم سے باغی ہو جائیں گے، بچے ہم سے باغی ہو جائیں گے، اور پھر ہماری خواہشات تو یہ نہیں پورے کریں گے، پتہ نہیں کیا کرنے لگے۔ یہ ہماری مطلب وہ ایک خوف ہوتا ہے کہ بچے کو اسلام کے قریب جانے سے ہم روکتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ جو آیت میں آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ ہے کہ کلا
کتاب انزلناہ الیک مبارک، بہت بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، اور یہ اس لیے نازل کیا میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی آیات اور احکامات میں آپ تدبر کرو، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تم نصیحت عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، اور ہم تو ہیں بے وقوف سچ پورے پکے بے وقوف ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حدیث کی کا مفہوم ہے یہ کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ سے تمنا باندھ لیتا ہے مغفرت کی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اب ان آیت کی ترجمہ بھی سنا دے۔ کلا انہ تذکرہ، بل ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ کب چاہتا ہے؟ جب انسان خود چاہتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کی روش اپنا لی جائے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہ اس کا اہل ہے کہ وہ اپنا تقوی اختیار کرنے والوں کو بخش دے، ان کی بخشش فرما دے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ کلا انہ تذکرہ Nevertheless, it is a reminder. فمن شاء ذکرہ So whoever wills shall remember it. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. But they will not remember unless God wills. He is the source of righteousness and the source of forgiveness. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔